اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ العادیات 11 آیہ مدنیہ او مکیہ، یعنی فیہا خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الی آخر الآیہ۔ بات جو ہے آج ہماری سورہ عادیات میں ہے، مشہور و معروف سورہ ہے، عام طور سے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سابقہ رہتا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو کتاب ثواب الاعمال میں روایت ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ العادیات وادمن قراءته فبعثه اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین یوم القیامت خاصۃ وکان فی حجرہ ورفقائہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عادیات کی تلاوت کرے اور مسلسل کرتا رہے، یعنی دائماً، یعنی اپنے روٹین میں اس چیز کو شامل کر لے کہ وہ سورہ عادیات کو پڑھتا رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعثہ اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین، تو قیامت میں خداوند عالم اسے مولائے کائنات کے ساتھ مبعوث کرے گا، ٹھیک ہے۔ بعث اللہ مع امیر المؤمنین یوم القیامت خاص طور سے مطلب مولائے کائنات کے اس کو مبعوث کرے گا اللہ تعالیٰ، وکان فی حجرہ ورفقائہ، اور یہ مولائے کائنات کے ساتھ ہوگا اور ان کے رفیقوں میں سے اس کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہجر کہتے ہیں گود، یعنی کہ قربت ہوگی، کہہ لیجیے آپ، بات واضح انشاءاللہ جی۔ چونکہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ پورا سورہ جو ہے مولائے کائنات ہی کی شان میں اور ان کے گھوڑے کی شان میں نازل ہوا ہے، انشاءاللہ پورا واقعہ ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ اس کا تعلق خاص طور سے مولائے کائنات سے ہے، لہٰذا کوئی اس کو ہمیشہ تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے مولائے کائنات کے رفیقوں میں قرار دے گا۔ اسی طریقے سے کتاب مجموع البیان پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأہا اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفہ وشہد جمعا، کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے ان لوگوں کے 10 گنا ثواب دے گا کہ جنہوں نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے نا۔ حج پہ جب جاتے ہیں تو رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن جو ہے کیا ہے، صبح صبح عرفات میں آتے ہیں، ہے نا، یا مینا میں جاتے ہیں اس کے بعد، ہے نا، عرفات کے بعد پھر مزدلفہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شب عید جو ہے مزدلفہ میں گزرتی ہے اور اس کے بعد حاجی جو ہے وہ اگلے دن مینا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا ثواب کیا ہے کہ جتنے حاجی ہے نا قیامت تک ان لوگوں نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے، ان کے 10 گنا ثواب جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنے والوں کو ملے گا۔ بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی مطلب مفہوم کیا ہے، مفہوم یہی ہے اس سورہ کا کہ یہ سورہ جو ہے وہ مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوا ہے، اور انہوں نے جو حملہ کیا تھا، سمجھ رہے ہیں، ہاں، انہی کے متعلق ہے۔ ایک وادی یابس کے لوگ تھے، پہلے اس کا وہ مفہوم اس کا ترجمہ کر لیں گے، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں، ہاں۔ یہ سورہ نازل ہوا ہے اہل وادی یابس، وادی یابس ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کے جو لوگ تھے ان کے متعلق جو ہے کیا ہے یہ سورہ، مطلب ان لوگوں پہ حملہ کیا گیا تھا۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 12,000 گھوڑ سوار اس وادی یابس کے 12,000 لوگوں نے کیا ہے یہ قسم کھا لی اور آپس میں عقد کر لیا، عہد کر لیا کہ ہم اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک محمد ولی علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی نبی کو اور مولائے کائنات کو ختم نہ کر دیں، اس وقت تک جو ہم جدا نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام کو اس بات کی خبر دی کہ ایسا ان لوگوں نے جو ہے کیا ہے آپس میں عقد کیا ہے اور یہ توافق پایا ہے ان لوگوں میں کہ آپ کو اور مولائے کائنات کو قتل کریں گے۔ تو اس وقت رسول اسلام نے، سنیے گا، اس وقت رسول اسلام نے 4,000 کا لشکر دے کر سب سے پہلے ابو بکر کو بھیجا، ٹھیک ہے،
وہ کبھی کبھی اس لیے نہیں کہ بہادر تھے اور یہ نہیں، کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، یہ جو دل میں چاہ تھی کہ پیغمبر نے ہمیں کبھی علم نہیں دیا تو نبی نے کبھی دیا بھی، ٹھیک ہے، تاکہ سامنے سمجھ میں آ جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو سنیے یہ انہی مواقع میں سے ایک یہ ہے، سمجھ رہے؟ تو سب سے پہلے 4000 لشکر دے کر، چونکہ وہ سب گھوڑ سوار تھے تو ان کو بھی 4000 گھوڑ سوار ہی دیا گیا پیغمبر نے، اور کہا کہ جاؤ. اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر پیغمبر اسلام جو ہے منبر پر سوار ہوئے اور جو ہے مہاجرین انصار کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد باقاعدہ طور پر یہ خطبہ پڑھا اور کہا یا معاشر المہاجرین والانصار ان جبرائیل قد اخبرنی ان اہل وادی لا باثناشر الفا قد استعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا ان لا يغدر رجل منهم بصاحبه ولا يفر عنه ولا يقتله حتى يقتلوني واخي علي بن ابی طالب. ٹھیک ہے، ہاں، منبر پہ آئے اور آنے کے بعد مہاجر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، وادی یابس کے 12000 گھوڑ سواروں نے آپس میں عقد کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھے اور میرے بھائی کو قتل نہ کر دیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ٹھیک ہے. وَأَمَرْنِي أَنْ أُسِيرَ إِلَيْهِمْ أَبَا بَكْرَ فِي 4000 فارس فَخُذُوا فِي أَمْرِكُمْ وَاسْتَعِدُّوا لِوَدِيكُمْ وَانْهَضُوا إِلَيْهِمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَبَرَأْتُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فِي عِدَّتِهِمْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرَ بِأَمْرِهِ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر کو 4000 کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، تو ویسے پیغمبر نے جو ہے کیا 4000 کا لشکر دیا اور بھیجا اور مجھے حکم دیا ہے کہ ایسا کروں. بہرحال تو مسلمانوں نے جو ہے یہ سنا اور آمادہ ہو گئے جانے کے لیے. وَكَانَ فِي مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا رَآهُمْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَإِنْ بَايَعُوا وَإِلَّا وَافَقَهُمْ فَاقْتُلْ مُقَاتِلِيهِمْ وَأَسُبْ ذَرَارِيهِمْ وَاسْتَبْحِ أَمْوَالَهُمْ وَخَرِّبْ ضِيَاعَهُمْ وَدِيَارَهُمْ. بہرحال بہت طویل واقعہ ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اور پیغمبر نے یہ حکم دیا، دیکھیے گا کہ کس طریقے سے خلاف ورزی کی گئی نبی کی حیات نبی میں. اور نبی نے اور پیغمبر نے یہ حکم دیا 4000 کا لشکر دینے کے بعد کہ سب سے پہلے تم جانا اور جاتے ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، دعوت اسلام کو، تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، وَإِلَّا وَافَقَهُمْ، اگر وہ موافقت نہیں کرتے ہیں، اسلام کو نہیں قبول کرتے، فَاقْتُلْ، تو انہیں فَاقْتُلْ مُقَاتِلِيهِمْ، جو تم سے جنگ کریں ان کو قتل کر دینا. ٹھیک ہے، اور ان کی عورتوں کو جو ہے کیا ہے، ان کی ضروریت نہیں، آل اولاد کو، بچوں کو اسیر بنا لینا. ٹھیک ہے، اور ان کے مالوں کو اپنے اوپر مباح سمجھنا، یعنی یہ کہ مال غنیمت ہو جائے گا. خیر، تو یہ 4000 کا لشکر لے کر حضور نکلے. ٹھیک ہے، فلما بلغ القوم نزول القوم علیہم ونزل ابو بکر وصحابہ قریب منهم خرج الیہم من اہل وادی الیابس 100 رجل مدحجین بالسلاح. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہاں یہ لشکر پہنچا، اس پیغمبر نے بھیجا تھا، تو وہ 200 لوگ جو ہے وہ وادی یابس کے تلوار کے ساتھ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آئے. فلما صادفوهم قالوا لهم من انتم، جب وہ ملے ایک تو سامنا ہوا تو پوچھا کہ تم کون ہو، ومن این اقبلتم وین تريدون لیقیم صاحبکم حتی نکلمہ. ٹھیک ہے، تم کہاں جانا چاہ رہے ہو، کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو فخرج الیہم ابو بکر فی نفر من اصحاب المسلمین، تو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر آیا اور اس نے کہا فقال لهم انا ابو بکر صاحب رسول اللہ. ٹھیک ہے، قالوا ما اقدمک علینا، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ قال امرنی ان اعرض علیکم الاسلام وان تدخلوا فيما دخل في المسلم ولكم ما لهم وعليكم ما عليهم والا فالحرب بيننا وبينكم. کہا کہ نبی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ لشکر کے ساتھ، اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تم پر اسلام کو عرضہ کروں، اسلام کی دعوت دوں. اگر تم قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، جو حال مسلمانوں کا ہے وہی حال تمہارا بھی ہوگا، جو حق مسلمانوں کو ملتا ہے تمہیں بھی، اور ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے، ہم تم سے جنگ کریں گے. قالوا له واللات والعزى لولا رحم معصت وخراب قریبا لقتلناك وجميع اصحابك قتلا. تو کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان میں، یہ سب جاہلیت میں تو بہت بڑے وہ تھے نا، مشرک تھے، کہا کہ اگر ہم میں اور تمہارے درمیان میں رابطہ نہ ہوتا، پہلے سے دوستی نہ ہوتی، تو ہم ابھی تمہیں اور تمہارے جتنے تم لے کر آئے ہو سب کو قتل کر دیتے. کس نے کہا؟ نہیں، وادی یابس کے لوگوں نے کہا، اور لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ لات و عزیٰ کے پہلے بہت بڑے پیروکار رہے ہیں. تو فرجع انت ومن معك وربح العافیہ، تو کہا کہ غنیمت اسی میں ہے کہ چلے جاؤ، یہاں سے واپس ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور سلامتی کو غنیمت سمجھو. فإنا إنما نريد صاحبكم بعينه وخالد بن طالب،
تو کیا کہا کہ ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تمہارے صاحب یعنی پیغمبر اسلام کو چاہتے ہیں اور ان کے بھائی علی سے ہماری دشمنی ہے۔ فقال ابوبکر یا قوم القوم اکثر منکم اضعافا واعد منکم وقد نأت دارکم ان اخوانکم من المسلمین فرجعوا علم رسول اللہ بحال القوم، کہا کہ لوگوں تم دیکھ لو کہ ہم سے بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو غنیمت یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے گا اب کس طرح کی مخالفت، نبی نے کیا کہا تھا کہ اسلام کی دعوت دینا، قبول نہ کریں تو جو مقاتلین ہیں ان کو قتل کرنا، بچوں کو اسیر کرنا، عورتوں کو اسیر کر کے اور مال کو غنیمت سمجھنا، ٹھیک ہے، لیکن تعداد دیکھ کر کیا کہا، مخالفت، جی ڈرے اور کہا کہ چلو چل کر بہتر یہی ہے کہ نبی کو حال جا کے حالت بتاتے کہ ایسی سی بات ہے۔ فقالوا له جميعا خالفت یا ابا بکر، تو یہ اتنی واضح مخالفت تھی، سوچئے، یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عالم تھے اور بہت زیادہ نبی کے پیروکار تھے، صحابی تھے، یعنی مسلمان جو وہ باقاعدہ اس موقف کو دیکھ کر جو 7 مسلمان آئے تھے وہ سب آپس میں جو ہو گیا زور سے کہنے لگے خالفت یا بکر رسول اللہ، کہ تم نے صاف صاف نبی کی مخالفت کی، وما امرک بہ، اور جس چیز کا تمہیں نبی نے حکم دیا تھا صاف تم نے اس کی مخالفت کی۔ فاتق اللہ وواقع القوم، بس تو اللہ سے ڈر اور جو ہے وہ اس سے مطلب قوم سے ہمیں مطلب جھگڑنے دے، جنگ کر، ولا تخالف قول رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی قول کی مخالفت نہ کر۔ یہ مسلمان کہہ رہے ہیں جو لشکری بن کر آئے ہیں۔ فقال، تو کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، واضح، والشاہد یرا ما لا یری الغائب، اور کیا کہا کہ جو موجود ہوتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا، مطلب یہ کہ دیکھ کے ان پر روب جو ہے پورے طریقے سے 12,000 لوگوں کا آ گیا تھا۔ فنصرف الناس، تو واپس ہو لیے اور ساتھ ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی واپس ہو لیے۔ اب سنیے، فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمقاعد القوم له وما رد علیہم ابوبکر فاخبر النبی، کہی اس مجہول کے ساتھ، تو پھر نبی کو جو ہے جب پہنچ کے خبر دی گئی، ٹھیک ہے، جو آپس میں دونوں لوگوں کے بارے میں دونوں قوموں میں درمیان گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، اور ابوبکر نے جرأت کیا ان ساری باتوں کو بتایا گیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے جب سنا تو فرمایا یا ابا بکر خالفت امری ولم تفعل ما امرتک، ٹھیک ہے، کہ تم نے میرے حکم کی مخالفت کی اور جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس کو تم نے صریحاً انجام نہیں دیا۔ وکنت لی واللہ عاصیہ، ٹھیک ہے، اور تم نے یہ کر کے صرف نہیں کہ میری مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کی بھی مخالفت کی، چونکہ کیا کہا تھا نبی نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ 4,000 کا لشکر دے کر بھیجیے۔ فقام النبی وسعد بن محمد اللہ وصلی علیہ ثم قال یا معشر المسلمین انی امرت ابوبکر، اب دیکھیے، اب جس شان سے نبی نے بھیجا تھا اعلان کر کے اسی شان سے پھر ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد مسلمانوں کو مہاجر انصار کو مخاطب کیا اور کہا اے مسلمانوں، میں نے ابوبکر کو، ٹھیک ہے، اہل وادی یابس کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو اسلام کا دعوت دے، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلائیں، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلَّا وَاقَعُهُمْ، اور صاف صاف پھر سے سارا خطبہ دہرایا اور باقاعدہ طور پر تم بھی گواہ ہو کہ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے کیا ان سے جنگ کرنا، قتل کرنا۔ وَخَرَجَ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ، اور یہ گیا اور وہاں سے 200 لوگ صرف آئے تھے، ٹھیک ہے، فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَهُمْ وَمَا اسْتَقْبَلُوهُ انْتَفَخَ صَدْرُهُ وَدَخَلَهُ الرُّعْبُ مِنْهُمْ، اور جب 200 لوگ آئے اور ان کی باتوں کو سنا تو اس کے دل میں جو کیا ہے ان کے بنسبت روب طاری ہو گیا، ڈر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، وَتَرَكَ قَوْلِي وَلَمْ يَطِعْ أَمْرِي، تو انہوں نے کیا کیا، میرے قول کی مخالفت کی اور میری اطاعت بھی نہ کی۔ وَإِنَّ جِبْرَائِيلَ أَمَرَنِي أَنِ اللَّهِ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرَ مَكَانُهُ فِي أَصْحَابِهِ فِي 4,000 فرس۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، ہاں، اب جبرائیل آئے اور کہا ہے کہ 4,000 کا لشکر دے کر پھر عمر کو بھیجیے، ٹھیک۔ فصیر یا عمر علی اسم اللہ ولا تعمل کما عمل ابو بکر، اب نبی نے کہا کہ دیکھو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اب تم جاؤ اور جیسا اس نے کیا ہے ویسا تم نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ فإنہ قد عصى اللہ وعصانی، دیکھیے یہ مطلب ایسے نبی کی جو کیا ہے وہ کریں گے، یعنی خلافت کیسے قبول کر سکتے جس نے کبھی اللہ کی معصیت نہ کی ہو، اور یہ صاف طور پر نبی اعلان کر رہے ہیں لوگوں کے مجمع میں کہ اس نے میری بھی معصیت کی اور خدا کی بھی معصیت کی۔ وقد عصى اللہ وعصانی، میری بھی معصیت کی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی۔ وامر ابھی ابوبکر، اور وہی جو حکم تھا اس سے پہلے ابوبکر کے حوالے سے کہ جا کے اس سے پہلے اسلام کو بیان کرنا، نہ قبول کریں تو جنگ کرنا، بچوں کو اسیر کر لینا، یہاں پہ فخرج عمر والمہاجر والانصار الذين كانوا مع ابی بکر یقصدون فی مسیرهم حتى شارف القوم، تو یہ حضرت چلے اور جو ہے وہ جب وہ قوم کے مشارف کہتے نہیں برابری،
ٹھیک ہے، جب وہ یعنی مشارفہ ہوا یعنی قریب آئے، ٹھیک ہے، ملے. وکان قریباً بحیث یراہم و یرونہم، اور اتنا قریب آئے کہ وہ لوگ اس لشکر کو دیکھ رہے مسلمانوں کے اور یہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. وخرج له 100 رجل فقالوا له ولاصحابه، تو اس طریقے سے پھر 200 گھوڑ سوار ان کے آئے اور فرمایا، کہنے لگے کہ مثل ما قال، جو وہی بات دہرائی جو بکر کے لیے دہرائی تھی. فانصرف وانصرف الناس معه، تو یہ حضرت بھی جو کیا ہے اسی طریقے سے منصرف ہو لیے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ چلے آئے. وکان ان یطیر قلبه مراء من عدۃ القوم وجمعهم، اور ان کا دل جو ہے وہ اڑا جا رہا تھا، پھٹا جا رہا تھا جو ان کی ہیبت جو لوگوں کی طاری ہوئی تھی ان کے اوپر. یہ 4000 اور وہ صرف 200 تھے، اتنی ہیبت میں آئے تھے. ورجع یہرب منہم، اور ایسے نہیں کہ مطلب یعنی واپس آئے، بلکہ کیا ہے وہ جو اپنی مطلب جو اپنی شان تھی ہروب کرنے کی، بھاگنے کی، تو دوڑتے ہوئے بھاگے. فنزل جبرائیل واخبر رسول اللہ بما صنع عمر، اب اس وقت جو ہے وہ جبرائیل امین جو ہے وہ کیا ہے آ کر انہوں نے پہلے ہی خبر دے دی کہ عمر نے ایسا ایسا کیا ہے. وانہ قد انصرف ونصر المسلم معه، یہ عمر بھی بھاگا اور ساتھ میں مسلمان بھی بھاگ لیے. فصعد النبی المنبر فحمد اللہ یرحمکم اللہ واثنى علیہ واخبر ما صنع عمر، تو نبی پھر پچھلی بار کی طرح دوبارہ ممبر پہ آئے اور وہی واقعہ پھر سے دہرایا جو اس نے کیا. وما كان منه وانه قد انصرف وانصرف، اور ساری خبر دی کہ یہ سب جو کیا ہے واپس ہو لیے ہیں. مخالفا لامری ولقولی، انہوں نے میرے امر کی، میرے قول کی کیا ہے مخالفت کی، یعنی دنیا سمجھ لے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں. فقدم علیہ فاخبرہ مثل ما اخبرہ صاحبہ فقال رسول اللہ یا عمر عصیت اللہ فی عرشہ وعصیتنی، تم نے جب یہ خبر دی آ کر تو نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بھی معصیت کی تم نے اور ہماری بھی معصیت کی. وخالفت قولی وعملت برأیک، اور میری مخالفت کی اور اپنے رائے پر تم نے عمل کیا. ٹھیک ہے، اللہ قبح اللہ رائیک، کہ خدا تیرے رائے کو جو کیا ہے برا قرار دے، اور انشاءاللہ یعنی ایک طریقے سے بد دعا ہے یہ. وَإِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ فِي هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَدَعَا عَلِيًّا علیہ السلام. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور اب تیسری دفعہ جو ہے وہ مولا کائنات کے لیے حکم آیا کہ مولا کائنات کو 4000 لشکر کے ساتھ بھیجا جائے. وَأَوْصَاهُ بِمَا أَوْصَىٰ بَكْرُ وَعُمَرُ وَأَصْحَابُهُ الْأَرْبَعَةَ آلَافَ، یہ آپ سب کچھ وہی ہے جو حکم اس سے پہلے تھا، وہی حکم اب بھی ہے. جو لشکر کی تعداد تھی ابھی بھی وہی 4000 کا لشکر لے کر مولا کائنات چلے. ٹھیک ہے، فخرج علی معه المهاجرون والانصار. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مولا کائنات جو ہے وہ علم لے کر اسلام کا چلے اور مہاجر انصار ساتھ میں تھے لشکر. وسار بهم غیر سیر ابی بکر و عمر وذلك انه عنف فی السیر. اب یہاں پر خود مسلمانوں کا بیان ہے کہ اب جب ہم علی کی سربراہی میں چلے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو لوگ چلے تھے جن کی سربراہی میں ان سے علی کے چلنے کا انداز بالکل مختلف تھا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب وذلك انه اعنف فی السیر، یعنی کیا مطلب یعنی مولا کائنات جو سفر کر رہے تھے جا رہے تھے تو بالکل مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے غصے میں شدت کے ساتھ ہے نا اس طریقے سے جا رہے تھے، یعنی شدید. چونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ رحماء بینہم، ٹھیک ہے، وہ اشداء علی الکفار، کہ آپس میں بہت رحم دل ہیں، ان کفار سے کیا ہے وہ بہت شدید ہیں. حتی خافوا ان ينقطعوا من التعب وتحفى دوابهم، یہاں تک کہ اتنا تیزی سے مولا کائنات جا رہے تھے کہ ان کو اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی جو کیا ہے تھکنے کے مارے جو ہو کہیں ہم چھوٹ جائیں، منقطع ہو جائیں راستے سے، ہم ملحق نہ ہو پائیں اور ہمارے مطلب جانور وغیرہ جو گر پڑ کے ختم نہ ہو جائیں، مر نہ جائیں. فقال لهم لا تخافوا فإن رسول الله قد أمرني بأمر وأخبرني أن الله سيفتح علي وعليكم. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے جب لشکر والوں کی حالت دیکھی تو پلٹ کر خود ہی کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں دعا دی ہے کہ ہمیں فتح و کامیابی جو ہے وہ ملے گی، اور انشاءاللہ ہمیں اس بات کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم سب کو کامیابی عطا کرے گا. فابشروا فإنکم علی خیر وإلی خیر، لہذا تمہیں بشارت ہو کہ تم سب اب بھی خیر پہ ہو اور جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ بھی نیکی کام ہے بات انشاءاللہ. فطابت نفوسهم وقلوبهم وصاروا على ذلك السیر المتعب. تو اس کے بعد جو کیا ہے وہ ظاہر بات ہے 4000 کا لشکر جو ہے وہ اب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب چاہے ہو سکتا ہے وہی لشکر ہو اور 2 بار جا کے واپس آ چکا ہے. خیر، اب یہ مطلب مولا کائنات کا یہ کہنا ان کے لیے جو کیا ہے بہت کام کیا اور ساری تھکن ان کی دور ہوئی اور تیزی سے وہ لوگ بھی راستہ طے کرنے لگے. حتی اذا كانوا قریبا منهم حيث يرونه ويراهم امر اصحابه ان ينزلوا.
اب سنیے گا، یہاں تک کہ اب جب اس مقام پہ پہنچے اتنا قریب کہ اب وہ جو اہل وادی یابس تھے وہ انہیں دیکھ رہے تھے اور انہیں یہ ان کو دیکھ رہے تھے، تو مولا کائنات نے اپنے اصحاب کو یعنی لشکر والوں کو حکم دیا کہ سب کے سب گھوڑے سے اتر جائیں۔ وَسَمِعَ أَهْلُ وَادِي الْيَابِسِ بِمَقْتَلِ ابْنِ أَبِي طالب وَأَصْحَابِهِ۔ اب یہاں پر اہل وادی یابس نے جو ہے کیا ہے سنا کہ اس بار جو ہے وہ مولا کائنات آئے اور انہیں سے ان کو بدلہ چاہیے تھا، انہیں کو قتل کرنا تھا رسول اللہ کو یا مولا کائنات۔ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مِنْهُم مِائَةَ رَجُلٍ شَاكِّينَ فِي الصَّلَاةِ، تو اب یہاں پر پھر 200 لوگ آئے اور اسلحہ اٹھائے ہوئے تھے۔ فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ وَمَنْ أَنَا أَقْبَلْتُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ وَأَيْنَ تُرِيدُونَ۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہ رہے ہو۔ قال، مولا کائنات نے کہا انا علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، ابن ام رسول اللہ، پورا صاف جو ہے وہ کیا ہے اپنی معرفی کرائی، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وَأَخُوهُ وَرَسُولِهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ ان کا بھائی ہوں اور ان کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں تمہاری طرف۔ أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں تمہیں دیکھیے یعنی اسلام کی وہ دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ وَلَكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَمَا عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، اگر تم اسے قبول کرتے ہو اس دعوت حق کو تو جو مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جیسے ہم برتاؤ کرتے ویسے تمہارے ساتھ کریں گے، یعنی تم سے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، سارے مسائل۔ فَقَالُوا لَهُ إِيَّاكَ أَرَدْنَا وَأَنْتَ طَلَبْتَنَا قَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتِكَ فَخُذْ حَذْرَكَ وَاسْتَعِدْ لِلْحَرْبِ، ٹھیک ہے، ہاں، تو انہوں نے پلٹ کر کیا کہا کہ ہم تو جب معرفی کرے مولا کائنات نے کہا کہ ہم تو تمہیں ہی چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، اور ہم نے جو تم نے دعوت دی ہم نے وہ سنا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرنے والے، بس آپ آمادہ رہیے جنگ کرنے کے لیے۔ وَعْلَمْ أَنَّا قَاتَلُوكَ وَقَاتَلُوا أَصْحَابَكَ وَالْمَوْعُودُ فِيمَا بَيْنَ وَبَيْنَكَ غَدًا زَحْوًا، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں اب کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم میں جنگ ہوگی اور ہم تمہیں مولا کائنات کو مخاطب کر رہے کہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، تمہارے اصحاب جو لے کر آئے سب کو قتل کر دیں گے، اور ہماری جنگ جو کل ہوگی، ٹھیک ہے۔ والعادیات ضبح، یاد رکھیے گا کل ذبح کے وقت جو ہے کیا ہے ہمیں جنگ کرنی ہے، ٹھیک۔ فقال لهم علی علیہ السلام ویلکم تحددونی بکثرتکم وجمعکم فانا استعین باللہ وملائکتہ والمسلمین علیکم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تم اپنی کثرت پہ جو ہے وہ کیا ہے غرور کر رہے ہو، ہے نا، ناز کر رہے ہو، ہم اگر کم ہے تو کیا ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملائکہ سے جو کیا ہے مدد مانگیں گے اور انشاءاللہ کہ نصرت ہمیں ملے گی۔ فانصرفوا الی مراکزہم وانصرف علی علیہ السلام، تو اب یہ بات ہو گئی ختم، وہ اپنے جگہ واپس، اور ادھر مولا کائنات نے جہاں مطلب وہ اپنا قیام رکھا تھا وہاں واپس آ گئے۔ فلما جنہ اللیل امر اصحابہ ان یحسنوا الی دوابہم ویقضوا ویخدموا ویسرجوا فلما انشق عمود الصبح صلی بالناس بغلس یعنی الصبح ثم غار علیہم وباصحابہم فلم یعلموا حتی وطئهم الخیل فما ادرک آخر اصحابہ حتی قتل مقاتلیہم وصبی ذرارہم واستباح اموالہم وخرب دیارہم واقبل بالاسارى والاموال معه فنزل جبرائیل فاخبر رسول اللہ بما فتح اللہ علی علی وجماعة المسلمین وصعد رسول اللہ منبر فحمد اللہ واثنى علیہ واخبر الناس بما فتح اللہ علی المسلمین وعلمهم انه لم يسب منهم الا رجلان ونزل فخرج يستقبل عليا في جميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على 3 من المدينة فلما رآه علي مقبلا نزل عن دابته ونزل النبي حتى إلزمه وقبل ما بين عينيه فنزل جماعة المسلمين إلى علي حيث نزل رسول الله وقبل بالغنيمة والأسارة وما رزقهم من أهل وعدة اليابس ثم قال جعفر محمد ما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن يكون من خيبر، ٹھیک ہے۔ اب جب اپنی قیامگاہ کی طرف پلٹ آئے اور رات کا وقت ہوا تو مولا کائنات نے رات میں ہی مطلب جب صبح قریب تھی تو اپنے اصحاب کو اٹھایا اور سب کو حکم دے دیا کہ گھوڑے وغیرہ کو تیار رکھو اور جنگ کے لیے آمادہ رہو۔ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی فوراً جو ہے وہ نماز صبح پڑھی اور اس کے بعد سے جو کیا ہے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور حملہ کیا تو اس طریقے سے کیا کہ ابتدا جو شروع کی تھی یعنی پہلے آدمی سے لے کر آخر آدمی تک کے پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے کہ بس گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی اور کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں سارا
معاملہ ختم کر دیا، یہاں تک کہ یہ خبر جو جناب جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو دی کہ مسلمانوں میں سے صرف 2 لوگوں کو چوٹیں آئی ہیں، اصابت ہوئی ہے، یعنی 2 لوگوں کو چوٹیں آئی ہیں، باقی وہ سب کے سب جو کیا ہیں قتل کر دیے گئے اور ان کی ذریتوں کو، ان کی عورتوں کو جو اسیر بنا لیا گیا ہے۔ تو جب رسول اسلام کو یہ خبر ملی تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور باقاعدہ طور پر استقبال کے لیے مدینے سے 3 میل چل کر پیغمبر اسلام اہل مدینہ کے ساتھ جو ہے مولا کائنات ان کے لشکر کوئی کے لیے آئے، یہاں تک کہ جب مولا کائنات کو دیکھا تو ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، ٹھیک ہے، اور بہت خوش ہوئے، اور جو غنیمت ان وادی یابس سے ملا تھا، غنیمت جو حاصل ہوئی تھی، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنی زیادہ غنیمت سوائے خیبر کے کبھی نہیں ملی، اور انشاءاللہ جب جا کر جو ہے وہ یہ سورہ نازل ہوا تھا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخرہ، اور انشاءاللہ تو یہ پورا واقعہ ہے اس حوالے سے۔ اب آئیے، اب جب یہ واقعہ ہے آپ کے مطلب اس میں ذہن میں، تو اب یہ سورہ جو ہے وہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جی، سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے۔ ضبحا کہتے ہیں، کسی کو ضبحا کہتے ہیں جب گھوڑا بہت تیز رفتار میں دوڑتا ہے تو اس کی جو سانس لینے کی آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم آپ کہیں تو بہت ہنہنانے کی آواز اس کو کہتے ہیں۔ والعادیات ضبحا یعنی انہوں نے لکھا ہے اردو میں فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، ٹھیک ہے، پھنکارے مارتے ہوئے، نقن صاحب کر رہے ہیں، پھنکارے مارتے ہوئے تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ والعادیات خیل الغزات تعدو فتذبح، تعدو کہتے ہیں یعنی دوڑنے کو، ٹھیک ہے، جنگ کا گھوڑا، خیل یعنی جنگ کا گھوڑا، غزات یعنی غزوے کا، جنگ کا گھوڑا، کہ تعدو جب وہ دوڑ لگاتا ہے فتذبح تو اس کو کیا کرتا ہے، تیز تیز سانس لیتا ہے، ذبحہ وہو صوت انفاسها اذا عدت، ٹھیک ہے، ذبح کسے کہتے ہیں، وہ اس کے سانس لینے کی آواز کہ جب وہ دوڑتا ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ او ذابحہ، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے معنی کیا ہے، معنی یہ کہ والعادیات ذابحہ، گھوڑ یعنی چلاتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، بات انشاءاللہ۔ فالموریات قدحا، یہی مطلب کیا ہے، مطلب یعنی مولا کائنات جب جو حالت اس سے پہلے مولا کائنات نے دیکھی تھی کہ ایک طرح سے رسوائی تھی مسلمانوں کی کہ 2 بار جو لشکر گیا اور پیغمبر کی حکم کی جو کیا ہے مطلب نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی پامالی ہوئی، تو اس طریقے سے مولا کائنات بہت غضب کے عالم میں تھے، لہٰذا جو حملہ کیا ہے وہ بہت تیزی سے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس دیکھا کہ مطلب کچھ ہی دیر میں ابتدائی لشکر سے لے کر آخری لشکر تک پہنچ گیا اور سارا سب کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا تھا۔ فالموریات قدحا، اور یہ تیزی اتنی مطلب سمجھ لیجیے کہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جنگ کی شدت کیا تھی کہ اتنی تیزی سے حملہ کیا ہے کہ فالموریات قدحا، اور قسم ہے جب گھوڑا جو ہے وہ بہت تیز چلتا ہے اور پتھریلی زمین ہو تو ہوتا ہے نا کہ پتھر پہ جب کوئی چیز ماری ہے تو اس سے چنگاری اڑتی ہے نا، ہاں، تو فالموریات الخیر طور النار، یعنی وہ گھوڑا کہ جو کیا کرتا ہے چنگاریوں کو کیا کرتا ہے، اڑاتا ہے، کب، قدحا بحوافرہ، یعنی اپنے قدموں سے، واضح انشاءاللہ۔ تو اس وقت یہ عالم یہی تھا کہ جب حملہ کیا تھا تو اتنی اسپیڈ میں گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ پتھر پہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑا کرتی تھیں تو اس سے چنگاریاں نکلا کرتی تھیں، بات واضح انشاءاللہ۔ جی، جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہوں، کون، یہ گھوڑے، ٹھیک، ہاں۔ فالمغیرات صبحا، ٹھیک ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی کیا ہے وہ حملہ کرنے والے ہوں، تو یہاں پہ بھی واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ بس صبح کا انتظار تھا، بس صبح ہوئی، نماز پڑھی اور فوراً جو کیا ہے حملہ کر دیا۔ فالمغیرات صبح، یعنی مغیرات یعنی حملہ کرنے والے صبح کے وقت صبح، واضح انشاءاللہ۔ مغیرات یعنی اس میں معنی غیر کا نہیں، کیا مطلب بدل دینا، تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ابھی جب تک حملہ نہیں ہوا تھا تو پورا ہر جگہ خیمہ لگا ہوا تھا، ہے نا، کہیں کھانے کی چیزیں ہیں، کہیں سب چیز اپنی جگہ منظم تھیں، لیکن جب حملہ کیا گیا تو اب کیا ہے وہ سب تتر بتر ہو گئی، سب کچھ تبدیلیاں ہو گئیں۔ تو یہاں پہ تبدیلی سے منانا نہیں کریں گے، مطلب کہ سمجھ لیجیے تاراج کر دینا، ہاں، وہ ختم سب کیا ہے برباد کر دینا، تو اس کا مفہومی ترجمہ یہ حملہ کیا، ورنہ اصل کیا ہے کہ بدل دینا، تو ظاہر سی بات جب حملہ ہوا تو ساری ان کی کیفیتیں حالتیں بدل گئیں۔
ٹھیک ہے، وہ آبادی ان کی ویرانے میں تبدیل ہو گئی، سب زندے جتنے زندہ تھے وہ سب کے سب مردہ ہو گئے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ٹھیک ہے ہاں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب صبح میں حملہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ غبار جو ہے کیا ہے اڑاتے ہیں. جب حملہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی اگر جو گرد وغیرہ ہوتی ہے، گھوڑے سے دیکھا ہوگا آپ نے اس میں، گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو گرد وغیرہ بھی اڑتی ہے. تو یہ عالم کی کیفیت تھی جب مطلب جب حملہ کیا گیا، سمجھ رہے ہیں کہ چنگاریاں اڑ رہی تھیں، ہے نا، غبار اڑ رہے تھے، یہ سب. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا حَيَّجْنَا بِعَدُوِّهِنَّ اَوْ بِذَلِكَ الْوَقْتِ غُبَارًا، ٹھیک ہے. یعنی اپنے دوڑنے سے ایک ہیجانی جو کیا انہوں نے برپا کر رکھی تھی، اور بذالک الوقت غبارا، یا پھر اس وقت جو کیا ہے غبار اڑ رہی تھی، ٹھیک. فوسطن بہ جمعا، ٹھیک ہے. اور یہ سب کیا تھے، یعنی توسط میں آ جانے والے تھے، درمیان میں آ گئے تھے کس کے، دشمنوں کے. اور یہی ہوتا ہے، یعنی جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب ایک دم سے درمیان میں آ کر ہی سب کو ختم کر دیتے ہیں. فوسطن بہ یعنی توسطن بالعدو، دشمنوں کے درمیان میں آ جانا. او بذالک الوقت، یا اس وقت، ٹھیک ہے، کہ جب حملہ کیا تھا. او متلبسات بالنقع، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے تلبس کر لینا غبار کو. جمع یعنی من العدو، ٹھیک ہے، یعنی دشمنوں کی جمعیت میں پہنچ جانے والے تھے، ٹھیک ہے. یہ بہرحال یہ سارے مطلب کیا سمجھ لیجیے آپ، اگر کہا جائے تو یہ جنگ کی نقاشی کی گئی ہے. اس وقت جو حملہ ہوا تھا اس وقت یہ حالات تھے. فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود. ہاں، ان الانسان یعنی الف لام کہنا، الف لام ہو سکتا ہے جنس معنی کہ جتنے کہ تمام کے تمام انسان جو کیا ہیں اپنے رب کی بنسبت جو کیا ہے وہ کنود ہیں، یعنی بخیل ہیں، ناشکرے ہیں. یہ تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بہرحال رہی بات استثناء کی، تو استثناء ہے ہر جگہ. اب الکافر، یا پھر نہیں، یہاں پہ مراد جو کیا ہے کافرین ہے. لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار عالم کی بنسبت کیا ہے ناشکرا ہے، ٹھیک ہے. لکفور یجحد نعمت اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے انکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود یعنی خود انسان بھی یا کافر بھی اس بات کے اوپر کیا ہے وہ شاہد ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انکار کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ یعنی عَلَىٰ قُنُودِهِ، وہ اپنے قنوت کے اوپر، اپنے کفر ہونے، کافر ہونے کے اوپر کیا ہے شہید بھی ہے. وہ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصُنْعِهِ، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے اپنی حالت سے وہ کیا ہے وہ خود شہادت بھی دے رہا ہے. اب الحاء للہ تعالیٰ بصنع اللہ، ٹھیک ہے. یا پھر ہاں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کیا مطلب وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ ان کی کفران نعمت کے اوپر گواہ جو ہے کیا خود اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی دونوں منع کر سکتے ہیں، ہاں کی ضمیر انسان کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں، یعنی خود انسان جانتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو استفادہ کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے وہ سب جانتا ہے کہ یہ سب ہمارے نہیں، لیکن بہرحال اسی کو کیا کہتے ہیں سرپیجی کہتے ہیں، اسی کو جو کیا ہے انکار کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن اقرب معنی جو پہلے وہی تھا. ایک معنی یہ بھی اللہ کی طرف ضمیر پلٹا سکتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ ان الانسان، ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ، اور یہی ان الانسان لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر سے مراد پہ مال ہے، ٹھیک ہے، کہ مال کے حوالے سے یہ بہت زیادہ شدید ہے، بہت کنجوس ہے، بہت جو کیا ہے قوی، یعنی کیا مطلب مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا راہ خدا میں، ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِأَجْلِ حُبِّ الْمال، یعنی اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے لشدید، یعنی بہت زیادہ شدید ہے. اگر مال ہے اس کے پاس تو اس کو خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے. او قوی، یا اگر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے عفواً لقوی، یا پھر یہ ہے کہ مال کے لیے وہ بہت زیادہ قوی، یعنی اس کی تمام تر کوشش رہتی ہے کہ وہ مال ہی اس کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے. اردو میں تو ہاں بہت سخت سے ترجمہ کیا گیا ہے، لشدید نہیں، بہت سخت ہے مال کے حوالے سے، ٹھیک ہے. مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، ہاں، مال کی محبت میں گرفتار ہے. وَلِطَاعَتِ رَبِّهِ ضعیف، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ جب مال کے لیے جو کیا ہے طاقتور ہے، مال ہی کے لیے سب کچھ ہے، تو اللہ کی اطاعت میں ضعیف ہے. یہ انسان کا حال ہے، ہمارا اور آپ کا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور.
ٹھیک ہے. کیا اسے نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے مبعوث کیا جائے گا، نکالا جائے گا، افلا یعلم اذا بعثر یعنی بعث واخرج، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو کیا کیا جائے گا، قبروں کو توڑ کر، ٹھیک ہے، چن چن کر جو کیا اس سے نکالا جائے گا. ہاں، من الموتى الاحیاء یعنی جو بھی قبروں میں دفن ہیں مردے وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. وحصل ما فی الصدور، ٹھیک ہے، اور دل کے رازوں کو جو کیا ہے، جو جو انسان اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے اور لے کر گیا ہے وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے. وحصل یعنی میزا و بینا، اس کی تمیز کر لی جائے گی اچھے برے میں، ٹھیک ہے، اور اس کو بیان بھی کر دیا جائے گا. ما فی الصدور من ایمان و کفر، جو بھی اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، ایمان ہے یا کفر، یعنی منافق اگر ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کو کیا کرتا تھا، ایمان کو جو ہے وہ ظاہر کرتا تھا اور کفر کو چھپائے رکھتا تھا. جی، تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس وقت آشکار ہو جائیں گی. وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور ان کا پروردگار ان کے حالات سے خوب واقف ہے. ٹھیک ہے، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ، ٹھیک ہے، یومئذ لخبیر یعنی علیم باحوالہم واعمالہم فمجازیہم بہا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے حالات کو جانتا ہے کہ وہ کافر ہیں یا مومن ہیں، وہ خوب جانتا ہے. اب وہ جو جانتا ہے اپنے جاننے کے حوالے سے وہ فیصلہ بھی کرنے والا ہے، جزا بھی دینے والا ہے. اگر مومن ہے تو جزا، اور اگر منافق ہے، کافر ہے، تو اس کو ان کی سزا ملنے والی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور رہی بات اس کے حوالے سے مزید، تو بہرحال وہ واقعہ ہی سمجھ لیجئے معال ہے اس آیہ کریمہ میں. ٹھیک ہے، تو اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. نام ہے وہ اہل وادی یابس، اہل وادی یابس کے 12,000 لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کا آپس میں وہ کر رکھا تھا معاہدہ کہ جب تک ہم مولا کائنات کو، رسول اسلام کو قتل نہ کر دیں اس وقت تک ہم چین سے اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.